وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا عبيدك يا إله الناس كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز دینی بھائیوں، نکاح کے تعلق سے گزشتہ جمعہ میں چند باتیں عرض کی تھیں کہ نکاح کرنے میں نیت کیا ہونی چاہیے، شادی کس مقصد سے کرنا چاہیے، اور شوہر اور بیوی کے تعلق کو قرآن پاک نے کس انداز سے بیان کیا ہے، کیا ہدایات دی ہیں، اس تعلق سے گزشتہ جمعہ میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ آج نکاحی کے تعلق سے ایک اور بات بھی عرض کرنی ہے۔ نکاح میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، لیکن جو کہ وہ خطبہ عربی زبان میں ہوتا ہے تو ہم میں سے بہت سے لوگ اس کا مطلب نہیں سمجھ پاتے کہ وہ خطبہ اس کا مقصد کیا ہے، اس میں کیا ہدایات دی جاتی ہیں، اس میں کیا تعلیم ہے۔ قرآن پاک کی 3 صورتیں، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ احزاب، ان 3 صورتوں کی 4 آیات خطبے میں پڑھی جاتی ہیں، اور ان آیات کا انتخاب خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ پہلی آیت جو سورہ آل عمران کی خطبے میں پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سورہ نساء کی آیت پڑھی جاتی ہے پہلی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اور سورہ احزاب کی جو 2 آیات پڑھی جاتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ہم اور آپ نکاح میں شرکت کرتے رہتے ہیں، یہ آیتیں خوب سنتے رہتے ہیں۔ آخر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر ان آیات کا انتخاب کیوں کیا؟ برکت کے لیے محض یہ آیات نہیں پڑھی جاتی۔ اگر برکت کے لیے ہوتی تو آپ سورہ فاتحہ پڑھتے، آیت الکرسی پڑھتے، سورہ حشر کی آخری کی آیات پڑھتے، سورہ اخلاص پڑھتے، اور بھی بہت سی عظیم آیات ہیں قرآن پاک میں، لیکن آپ نے ان آیات کا انتخاب فرمایا۔ یہ آیات ایسی ہیں اور اس میں نکاح کے تعلق سے جن بنیادی باتوں کو عرض کیا گیا ہے، اگر وہ باتیں نکاح کے وقت ہم ان کی یاد دہانی کر لیں اور شوہر اور بیوی دونوں ان آیات میں جو تعلیم دی گئی ہیں ان کے مطابق زندگی گزاریں تو دونوں کی زندگی بہت اچھی گزرے گی، خوشگوار زندگی گزرے گی۔ ان 4 آیات میں سب سے جو بنیادی حکم ہے، جو 4 آیات میں، 3 صورتوں میں، وہ ہے تقوی کا حکم۔ سورہ آل عمران سے بھی جو آیت منتخب کی اس میں بھی تقوی کا حکم، سورہ نساء میں جو آیت منتخب کی اس میں تو 2 مرتبہ تقوی کا حکم، اور سورہ احزاب کی جو آیت ہے اس میں بھی تقوی کا حکم۔ تو سب سے پہلا سبق وہ تو تقوی کا ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔
جس شوہر اور بیوی کے اندر یہ تقوی کی صفت پیدا ہو گئی، جس کو یہ احساس ہو گیا کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں، کوئی گناہ کا کام، کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام، تو ظاہر ہے جب شوہر اور بیوی دونوں اس تقوی کی صفت کے ساتھ ہوں گے اور دونوں کا یہ خیال ہوگا کہ ہمیں اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، تو پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور اگر یہ تقوی کی صفت نہیں ہے، اللہ کو ناراض کرنے سے بچنا، یہ صفت دل کے اندر، یہ احساس دل کے اندر نہیں ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت آپس میں شوہر اور بیوی کے حقوق ادا نہیں کروا سکتی۔ اس لیے کہ گھر پہ رہنا ہے، نہ کوئی قانون، چاہے جتنا سخت سے سخت حکومتیں قوانین بنا دیں، شوہر نہ چاہے تو کوئی اس سے حقوق ادا نہیں کرا سکتا، بیوی نہ چاہے تو کوئی اس سے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرا سکتا۔ 24 گھنٹے کوئی گھر کے اندر پہرا نہیں دے سکتا۔ وہ تو جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی اور اللہ ہی کا حکم ہے کہ سب کے حقوق ادا کیے جائیں، تو بیوی بھی حق ادا کرتی ہے، شوہر بھی حق ادا کرتا ہے، اور جب ایک دوسرے کے حقوق ادا ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے محبت بھی ہوگی، پیار بھی ہوگا، اور اس گھر کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ تو سب سے بنیادی چیز جو چاروں آیات میں، تینوں صورتوں کی، وہ تو تقوی کا حکم ہے کہ تقوی کے ساتھ انسان زندگی گزارے، یعنی اس احساس کے ساتھ کہ ہمیں اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ دوسرا جو حکم ہے ان آیات میں، حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہیں اسلام ہی پر موت آئے، ہرگز تم نہ مرنا مگر اسلام پر۔ کیا مطلب؟ یعنی جب موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت آئے، مسلمان بن کر موت آئے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم میں سے کسی کو اپنی موت کا علم نہیں ہے کہ کب مریں گے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم اتنے سال زندہ رہیں گے۔ تو اور مرنا موت پر ہے، یعنی ہر وقت مسلمان بن کر زندگی گزارنا۔ مسلمان بن کر زندگی کیسے گزاریں گے؟ یعنی ہمارے سارے کام اسلامی ہوں، ہم جو کام کریں وہ مسلمانوں والے ہوں، اسلامی کام ہوں، غیر اسلامی کام نہ ہو۔ اگر غیر اسلامی کام ہو گئے تو اسلام والی زندگی کہاں رہی؟ تو ہر حالت میں ہم مسلمانوں والی زندگی گزاریں۔ اب آپ بتائیے، شادی بیاہ کے موقع پر کتنے اسلامی کام ہوتے ہیں؟ ہر شخص جانتا ہے۔ مسلم محلوں میں، یہ تو ہمارا جو علاقہ ہے چاروں طرف مسلمان ہیں، یہاں کی شادیوں میں بینڈ باجے سے اگر بارات نکل رہی ہو تو وہ اسلامی شادی ہوگی، وہ مسلمانوں کی شادی ہوگی جس میں گانے باجے کے ساتھ بارات جا رہی ہو۔ نکاح کے موقع پر خطبہ نکاح میں تو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تمہارا ہر عمل مسلمانوں والا ہونا چاہیے، اسلام کے ساتھ ہر عمل ہونا چاہیے، اور اسی خطبے کی مخالفت اسی نکاح میں ہو رہی۔ سارے کام جتنے غیر شرعی ہیں سب اس میں ہو رہے ہیں، چاہے وہ آتش بازی ہو یا گانے بجانے ہو، میوزک ہو۔ پھر ایک گناہ ہوتا ہے انسان چھپ کر کوئی گناہ کر لے، اللہ کی نافرمان انسان ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، وہ اتنا برا نہیں ہے۔ تنہائی میں انسان نے کوئی گناہ کر لیا، اللہ سے سچی پکی توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ لیکن کھل کر کھلے عام گناہ کرنا، یہ گویا اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنا ہے کہ ہمیں آپ کے حکموں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم تو جیسے چاہیں گے ویسے زندگی گزاریں گے۔ شادی ہوتی ہے، لوگ گھروں کے باہر یا گھر کے اندر بہت بڑا سا وہ ڈی جے کیا ہوتا ہے وہ لگا دیتے ہیں، اور اتنی تیز اس میں گانوں کی آواز رات میں 2 بجے تک 3 بجے تک بجاتے ہیں کہ پورا محلہ نہ سو سکتا نہ کچھ کر سکتا۔ یہ تو کھلے عام اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے کہ ہمیں آپ کے حکموں کی کوئی پرواہ نہیں ہے،
آپ کچھ بھی کہتے رہیں، ہم تو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے. کیا اللہ کی پکڑ ایسے لوگوں پہ نہیں آئے گی؟ تو دوسرا جو آیت پڑھی جاتی ہے پہلی سورہ آل عمران کی، اس میں حکم ہی یہی ہے کہ ہر حال میں مسلمان بن کر زندگی گزارو تاکہ موت اسلام پر آئے، اور جیسی انسان زندگی گزارے گا ویسے ہی اس کی موت آئے گی. جیسی زندگی ہوگی ویسی، اگر اسلام کے ساتھ زندگی گزاری ہے، مسلمان بن کر زندگی گزاری ہے، تو موت بھی مسلمان والی آئے گی. اور جس کی موت جیسی آئے گی، جب قبر سے دوبارہ اس کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، تو اسی طرح اٹھایا جائے گا. زندگی مسلمانوں کے ساتھ اسلام والی گزری ہے، موت اسلام والی آئے گی. موت اسلام والی آئی ہے تو دوبارہ قبر سے جب اٹھایا جائے گا تو مسلمان بنا کر اٹھایا جائے گا، اور قبر سے جیسا اٹھایا جائے گا ویسے ہی حشر ہوگا، ویسے ہی اس کا آخری معاملہ ہوگا. قبر سے مسلمان بن کر اٹھا ہے تو قیامت میں مسلمان بن کر اس کا حشر ہوگا. اور مسلمانوں کا حشر کیا ہوگا؟ اللہ ایمان والوں سے فرمائیں گے ہم نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے، جنت چلے جاؤ. اور زندگی اگر اسلام پر نہیں گزری ہے، کسی اور کے طریقے پر گزری ہے، کسی اور کے راستے پر گزری ہے، اپنی منمانی سے طریقے سے گزاری ہے، تو پھر موت بھی ویسے ہی آئے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ نے پیارا دین دیا ہے، پیاری شریعت دی ہے، پیارا طریقہ دیا ہے، تو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے رشتے، چاہے وہ ددیالی رشتے ہوں، ننیالی رشتے ہوں یا سسرالی رشتے ہوں، جتنے رشتہ داریاں ہیں وہ انہی تینوں پر ہوتی ہیں. کچھ ددیالی رشتہ داری ہوتی ہے، کچھ ننیالی ہوتی ہے، کچھ سسرالی ہوتی ہے. ان تینوں رشتوں کی بنیاد نکاح ہے. یعنی سب سے پہلا جو بیج ہے ان سارے رشتوں کا، شاخیں پھوٹتی ہیں، درخت بنتا ہے رشتوں کا، اس کی بنیاد یہ نکاح ہے، شادی ہے. اگر اس نکاح میں ہم نے اسلام کا طریقہ اختیار نہیں کیا، اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی نفسانی اغراض کے مطابق شیطان کے کہنے پر آ گئے اور شیطانی طریقے اختیار کر لیے، غیروں کے طریقے اختیار کر لیے، اللہ کو بھی ناراض کیا اور لوگوں کو بھی تکلیف پہنچائی. بارات واپس آتی رات میں 3 بجے 4 بجے، اب خوشی میں صاحب کہ ہم دلہن لے کر آئے، بہو لے کر آئے، پٹاخے چھٹا رہے ہیں. اب لوگ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں، اچانک پٹاخے چھوٹتے ہیں، چھوٹے معصوم بچے گھروں میں سو رہے ہیں. کسی کو کوئی پرواہ نہیں کہ ہمیں اپنی خوشی منانا ہے، ہمیں دوسروں سے کیا لینا دینا. ایسی خوشیاں، اس پہ آپ کو کوئی خوشی نہیں ملے گی اگر آپ نے اپنی خوشی کے لیے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے. اس کا وبال اور نقصان، اس شادی کا جو بنیادی بیج آپ ڈال رہے ہیں، اسی بیج میں وہ گناہ شامل ہو گیا. اوپر جتنے رشتے بنیں گے اس گناہ کے اثرات سب میں پھیلیں گے. اس لیے جو نکاح کی خطبے کی آیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمائی کہ تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام پر، یعنی ہر حال میں مسلمان بن کر زندگی گزارو، کوئی عمل تمہارا اسلام کے خلاف نہ ہونے پائے. تیسری جو سورہ نساء کی آیت پڑھی جاتی ہے اس میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. کہا، یاد دلایا کہ تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو. خالق بھی ایک ہے اور سب سے پہلے ماں باپ بھی ساری دنیا کے انسانوں کے ایک ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگوں، سب کے ماں باپ ایک ہیں. یعنی شوہر اور بیوی میں کوئی چھوٹائی بڑائی، یہ جو دوسروں کے ہاں خاندانی اور اونچ نیچ ہے، برادریوں کی اونچ نیچ ہے، اسلام نے اس تمام اونچ نیچ کو ختم کر دیا ہے. سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. شادی بیاہ میں یہ بھی خوب ہوتا ہے کہ وہ فلاں برادری ہے، وہ ہم سے تو بہت نیچی، اس کے یہاں کیسے رشتہ ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے کہ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. الذی خلقکم من نفس واحدہ، سب کو ایک سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا کیا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں کے ملاپ سے ساری آبادی دنیا کی اسی سے پیدا کی. تو سب جب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں تو کوئی برادری چھوٹی اور کوئی بڑی کیسے ہو جائے گی. ایک ہی ماں باپ کی اولاد میں کوئی اعلیٰ، یہ تو غیروں کا تصور ہے، ان کے یہاں یہ تصور ہے کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی اچھوت ہے، کوئی کچھ ہے. اسلام نے تو کہا ہے کہ ساری دنیا کے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں.
سب برابر ہیں. اور تساءلون بہ والارحام، پھر فرمایا کہ اس اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی نافرمانی سے بچو جس کے نام سے تم ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں کچھ کہتے ہو. کہیں آدمی کوئی معاملہ پھنس جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، اللہ کا نام کا واسطہ دیتا ہے. تو اس اللہ کے نام کی وجہ سے تمہارا یہ رشتہ آپس میں ہوا ہے، تو اس رشتے کا، اس نام کا لحاظ رکھو، اللہ کے نام کا. والارحام، اور آپس کے رشتوں کا لحاظ رکھو، رشتہ داریوں کو توڑو مت، ان کو جوڑے رکھو. اور واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے، جو کچھ کر رہے ہو سب معلوم ہے. انسان اندر کمرے میں بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں. شوہر چاہے جتنا ظلم بیوی پر کر دے، بیوی جتنا ظلم چاہے شوہر پہ کر دے، لیکن ایک ہے اللہ، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے. کوئی جتنی تنہائی میں کچھ بھی کرے، کوئی کس کے ساتھ کیا پلاننگ، کیا منصوبے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اگر حق تلفی کی ہے، کسی کے حقوق دبائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. خاص طور سے اگر کسی ایسے کے حق دبائے، مثال کے طور پہ دونوں طرف ہوتا ہے، کبھی شوہر بیچارہ مظلوم ہوتا ہے، کبھی بیوی مظلوم بن جاتی ہے. بیوی ایسی ہے کہ اس کے حقوق کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. مثال کے طور پہ اس کے گھر والے کوئی نہیں ہے، یا اتنے مضبوط نہیں ہے جو آ کر شوہر سے کچھ کہہ سکیں. ایسے موقع پر ایک حدیث میں ہے کہ جس بندے کا یا جس بندی کا کہ حق کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود اس کے حق کا مطالبہ کرنے والا ہوں. یعنی پھر اللہ تعالیٰ اس کے حق کا مطالبہ کرتے ہیں. یعنی اگر ایسے لوگوں کی حق تلفی کی، کوئی کمزور ہے، ہمیں معلوم ہے کوئی ہم سے کچھ کہنے نہیں آئے گا، ہم جتنا چاہیں ظلم کر لیں، پھر اللہ پاک ایسے لوگوں سے حق کا مطالبہ کرتے ہیں. اور اللہ اگر حق پہ لینے پر آ جائے تو بتائیے کوئی رک سکتا ہے، بچ سکتا ہے؟ تو فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام سے باخبر ہے، نگہبان ہے. اور جو سورہ احزاب کی آیت پڑھی جاتی ہے اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو. جو کہو صحیح کہو، سچی اور سیدھی بات کہنے کی عادت ڈالو. وقولوا قولا سدیدا. جھگڑوں کی، عام طور سے جھگڑوں کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ اسی زبان سے شروعات ہوتی ہے اس کی. اگر شوہر اور بیوی دونوں اس کا لحاظ رکھ لیں کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے، کوئی ایسا جملہ نہیں نکالنا، شوہر کوئی ایسا جملہ نہ نکالے جس سے بیوی کو تکلیف ہو، بیوی کوئی ایسی بات نہ بولے جس سے شوہر کو تکلیف ہو، گھر میں خوشیاں رہیں گی، اچھی طرح زندگی گزرتی رہے گی. اور جہاں اس کا لحاظ نہ ہو، شوہر کی زبان میں بھی زہر ہے، بیوی کی زبان میں بھی زہر ہے، وہاں خوشیاں آ سکتی ہیں، وہاں تو لڑائی جھگڑے ہوں گے. اور پھر جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان گھروں کی اولاد اچھی اولاد نہیں بنتی. اچھی اولاد انہی گھروں کی بنتی ہیں، اچھی پرورش انہی گھروں میں ہوتی ہے، بہترین تربیت انہی گھروں میں ہوتی ہے جس گھر کے اندر شوہر اور بیوی کا تعلق اچھا ہوگا، جہاں شوہر اور بیوی پیار اور محبت سے رہ رہے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا سورہ احزاب کی جو آیت پڑھی جاتی ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو. اگر تم تقوی اختیار کر لو گے اور اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے کاموں کو صحیح کر دیں گے. یعنی اگر کچھ گڑبڑ سڑبڑ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو صحیح فرما دیں گے. تقوی ہے اور زبان سچی ہے، اللہ تعالیٰ کاموں کو صحیح کر دیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کوئی گناہ ہو جائے گا اللہ پاک اس گناہ کو معاف فرما دیں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظیما، پھر فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اس کو بہت عظیم اور بہت بڑی کامیابی ملتی ہے. یہ خطبہ نکاح جو پڑھا جاتا ہے اس کا مختصر سا مفہوم ہے. اس مفہوم کو سامنے رکھ کر جن کے نکاح ہونے ہیں وہ ان صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کریں. جن کے ہو گئے ہیں وہ اب یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں
تاکہ ان کے گھروں کے اندر خوشیاں آئیں اور خوشیوں کے ساتھ وہ خود اپنی زندگی گزاریں اور اپنی آنے والی نسلوں کی، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔ مفتی حفظ الرحمان قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔